مولانا طارق جمیل صاحب اللہ انہوں نے زندگی دراز فرمائے، اج کل تو انہوں نے بڑی چینجنگ آ گئی ہے، میرے کو انہوں کا ریکارڈ موجود ہے، کسی زمانے چ انہوں بچھو آدھے ہوندے سن، بچھو آدھے ہوندے سن، بچھو مہنگا وکیل کرو مہنگا۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3200 چ وکیل کیتا، کنے چ 3200 چ۔ بندہ پھانسی لگ گیا، پنڈ دے وکیل نے آخیا میں لڑنا کیس تھا، انہوں نے کہا نہ اسی وڈے وکیل کو کیس لڑانا۔ 3200 چ وکیل کیتا، 3200 بھلے دور چ 3200 چ بندہ پھانسی لگ گیا۔ وہ پنڈ دے وکیل نے پوچھا انہیں کیا ہویا کہ وہ کیس کسی پاسے لگا کہ نہیں لگا؟ انہوں نے کہا 3200 روپیہ لگا ہے لیکن کیس ادا ہویا کہ بندہ پھانسی لگ گیا۔ انہوں نے کہا شہزادیو سانو دس دے اسی یہ کم 32 روپیہ چ کرا دینا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كلامه الحميد یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشفعوا تؤجروا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور صلاۃ و سلام سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے کائنات کا نظام عدل اور انصاف پہ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے میزان رکھا، پرکھ، کسوٹی، چیزوں کو پرکھنا، برے اچھے کی تمیز کرنا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ خبیث اور پاکیزہ چیزوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اللہ نے جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود کل قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کرنے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے، انصاف کا سسٹم ہے، ہمارا یہ جو نظام ہے، ہماری عدالتیں اور ہمارے یہ چیمبر، ہمارے جج اور ہمارے یہ وکلاء، یہ موجودہ دور کے اصول اسلوب وہ پڑھتے ہیں فیصلہ کرنے کے، پھر LLB LLM یہ کرتے ہیں، ان کی ڈگریاں ہوتی ہیں، پھر انہیں لائسنس ملتے ہیں ہائی کورٹ کے، پھر سپریم کورٹ کے، پھر ان کی پریکٹس ہوتی ہے، تو اس پریکٹس کے اعتبار سے پھر ان کو عہدہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے تعلقات کی بنیاد پہ، اور جس کے پاس کیس زیادہ آتے ہیں اور اسے کیس لڑنا آتا ہے، بات کرنا آتی ہے، تو اس کے مدار بڑھتے ہیں، اور اس کا جو عہدہ ہے، اس کی جو ریکگنائزیشن ہے، اس کی قابلیت اور اس کی کوالٹی اور اس کی پریکٹس کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ اسلام کا جو نظام عدل ہے، نظام انصاف ہے، اس کے بانی خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسلام کے سب سے بڑے جسٹس، سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جج
وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاضی القضاء ہونا، جج ہونا، جسٹس ہونا، یہ کتنا حساس اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ اسی لیے رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ججز کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم اسے قاضی کو، جج کو، جج بھی اصل میں انگلش کا لفظ ہی ہے، جج کرنا، جسٹس، تو ان کے پھر عہدے ہیں جو ہم نے اپنے دور کے حساب سے تشکیل دیے ہیں۔ چیف یعنی ہیڈ، انصاف کا بادشاہ، کنگ، چیف منسٹر بڑا وزیر، اور چیف جسٹس جو ججوں کا باپ ہے، بڑا جج ہے، جو مرکز ہے انصاف کا، اس کے بارے ہم کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ، بڑی عدالت کا کیا ہے؟ چیف جسٹس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے جج ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے ججوں میں ایک جج جنت میں جائے گا اور دوسری 2 قسم کے جو جج ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جو جنت میں جائے گا اس کے اندر 2 خوبیاں پائی جانا ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ اسے معاملے کی پرکھ کرنا آتی ہو، انویسٹیگیشن کرنا آتی ہو، اسے پتہ ہو، اس کے پاس علم ہو، اس کی انصاف کرنے کی جو فیلڈ ہے، اس کے جتنے ما لہ و ما علیہ، تمام تر ما قبل ما بعد رتب و یابس جو ہیں، اس کو ان کی بصیرت ہونی چاہیے۔ انصاف کرنے میں سب سے پہلا مسئلہ پرکھ کا ہے، جانچ پڑتال کا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے اندر جانچ پڑتال کی اہلیت ہو اور وہ جانچ پڑتال کرے، اور نمبر 2 پھر اس جانچ پڑتال کی روشنی میں جو حق ہو اسے حق کہے، اور جو جھوٹ ہو اسے، جو مجرم ہو اسے مجرم کہے، جو ملزم ہو اسے ملزم کہے، جو مدعی ہو اسے مدعی کہے، جو مدعا علیہ ہو اسے، جو قاتل ہو اس کو قاتل قرار دے، مقتول کو مقتول قرار دے، مقتول کے ورثاء کو انصاف دلائے، اور قاتل سے قصاص دیت لے، فیصلہ کرے، نافذ کرے حق کے مطابق۔ اگر جانچ پڑتال میں آگا پیچھا کر گیا تب بھی پھنسے گا، جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کرنے میں آگا پیچھا کر گیا تب بھی پھنسے گا۔ اور دوسرا، میری امت کا وہ جج جو حق جاننے کے باوجود حق کے مطابق فیصلہ نہ کرے، دوزخ میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ جج جو پڑتال کرتا ہی نہیں اور پڑتال کرنی آتی نہیں۔ اس لیے یہ لکھے لکھائے فیصلے پڑھنا یہ ان کی مجبوری نہیں ہے، اپنے عہدے سے سبق توش ہو جائیں۔ اگر دنیا میں کسی کو یہ جواب دے ہیں تو کیا میری آپ کی عدالت کا معزز جج اللہ کو جواب دہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلے آتے تھے، وحی آنے کے باوجود آپ پرکھ کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمیٹی بناتے تھے جو انویسٹیگیشن کرتی تھی، اور پھر ثبوتوں کی روشنی میں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرماتے تھے۔ فیصلہ فرمانے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قاضی کے پاس علم بھی ہو اور تقوی بھی ہو، علم بھی ہو اور نوٹ فرما لیں، سوائے دین کے علم کے کسی دوسرے علم سے تقوی نہیں آتا۔ باہر کی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں تو ہوں گی، تقوی نہیں آئے گا۔
تقوی آئے گا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنے سے. اور روئے زمین کے سب سے بہترین، افضل ترین، اعلیٰ ترین جج کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پرکھ کے جو اصول اس وقت آپ نے طے فرمائے ہیں، پوری دنیا کی عدالتیں مل کے، جسٹس مل کے، یہ لائر مل کے اس طرح کا نصاب نہیں بنا سکتے. دنیا نے آئین اور قوانین بنانے کے لیے روشنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے لی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو نوجوان آئے. ایک نے کہا ابو جہل کو میں نے قتل کیا، دوسرے نے کہا ابو جہل کو میں نے قتل کیا. تو اس کا ایک تو اعزاز جانا تھا جس نے ابو جہل کو قتل کیا کہ یہ قاتل یہ ہے غازی، اور دوسرا ہوتا یہ تھا کہ پورے غزوے کے اندر ایک بڑے کافر کو قتل کر دیتا تھا، دشمن کو مار دیتا تھا، اس کی جو سلب ہوتی تھی، اس کا جو اونٹ اور اس کا جو وہ ساز و سامان ہوتا تھا جنگ کا، وہ اس بندے کو ملتا تھا، اور وہ ساری زندگی خاندان، قوم، قبیلے کو دلیری اور بہادری کا استعارہ بنا کے وہ چیزیں دکھایا کرتا تھا کہ فلاں بڑے رئیس کی زیرہ میرے پاس ہے، نیزہ میرے پاس ہے، تلوار میرے پاس ہے، گھوڑا، اونٹ، خچر میرے پاس ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو فرمایا کہ اپنی تلواریں لے کے آؤ. پوچھا تمہاری تلواروں کو خون لگا ہے یا تم نے تلواریں صاف کر دی ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ہماری تلواروں کو خون لگا ہوا ہے. آپ نے وہ تلواریں منگوائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلواریں دیکھ کے فرمایا جو پہلی دھار کا خون ہے نا، پہلی ضرب جو لگتی ہے وہ خون اس قسم کا ہوتا ہے اور وہ اس تلوار کو لگا ہوا ہے. اسے بصیرت کہتے ہیں، اسے دانش کہتے ہیں، اسے پرخ کا اصول کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے اس خون کی وجہ سے پہچان کے فیصلہ فرمایا کہ شریک دونوں ہی ہیں، اصل قاتل ابو جہل کے یہ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعزاز انہیں عطا فرما دی. اب آپ سب جانتے ہیں ہمارے نظام انصاف کا جو حال ہے، یعنی قاتل کا بھی وکیل ہے اور مقتول کا بھی، جس نے مارا ہے اس کا بھی وکیل ہے اور جو مرا ہے اس کا بھی وکیل ہے. اور پھر اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں کہ جوتے گھس جاتے ہیں. ایک بندے کو انصاف ملا اس کے مرنے کے 20 سال بعد، اس کے مرنے کے 20 سال بعد انصاف ملا. یہ شواہد اکٹھے کرتے رہتے ہیں گلی محلے میں، عمومی طور پہ مجرموں کا پتہ چل جاتا ہے. یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ سسٹم اتنا سست نہیں ہے. یہ اب انہوں نے پکڑے نہیں، پکڑے ہیں نا، تصویریں لے لی، فنگر پرنٹس لے لیے، ڈی این اے ٹیسٹ کر لیے، بندے ڈھونڈ لیے. چند دنوں کے اندر ماشاءاللہ 13-14 ہزار فسادی پکڑا انہوں نے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا فساد کسی بندے کو ناجائز قتل کرنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ کسی بندے کو ناجائز قتل کرنا. لو اشترکوا اہل السماء والارض فی دم مؤمن واحد لَأَكُبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ. ایک مومن بندے کے قتل میں سب آسمان اور زمینوں کی مخلوقات اگر شریک ہو جائیں تو اللہ سب کو دوزخ میں پھینکے گا. ایک بندے کو قتل کرنا ایمان والے کو اتنا بڑا فساد ہے. فساد فی الارض، تخریب کاری، اصلاً کہتے ہیں بندوں کو قتل کرنا، ملک میں وحشت پھیلانا، ڈر پھیلانا. اب یہ ڈکیتیاں، آئے روز بندوں کا مرنا، یہ ذمہ داری ہے ہمارے نظام انصاف کی گدیوں پہ بیٹھے افراد کی کہ کیس جائے یا نہ جائے، یہ از خود نوٹس لے کر کے
عوام کے امن چین زندگی کو یقینی بنائیں. قاتل کو ڈھونڈنا ان کی ذمہ داری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت لائی گئی. اس کا سر کچلا تھا کسی یہودی نے, اس کے گلے میں زیورات تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے نام لیا ایک شخص کا, فرمایا اس نے مارا. اسے اشارہ نہ ہو سکا. پھر آپ نے فرمایا, پھر جب تیسری بار فرمایا تو اس نے ہاں کا اشارہ کیا, اور اس کے بعد وہ دم توڑ گئی. ٹیم گئی اور اس یہودی کو گرفتار کر لائی. اس کے کہنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, اور جب اس نے اقرار کیا, اقبال جرم کیا, تو فوری طور پہ انہی پتھروں کے ساتھ, جس پتھر کے ساتھ اس نے اس عورت کا سر کچلا تھا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اسی پتھر کے ساتھ اس کا سر کچل کے اسے موت کے گھاٹ اتار دو. اور فوری طور پہ عمل کیا گیا. پورے مدینہ میں, مدینہ کے باہر بازاروں میں سناٹا تھا. کسی کو, اچھا آپ اندازہ فرمائیے کہ پورے مدینے میں اس کے بعد کسی بندے کو کوئی عورت قتل کرنے کی جرت ہوئی؟ یہاں یہ موم بتی مافیا کہتا ہے جی سزائیں بڑی سخت ہیں, جس بندے کو سزا دینی ہے, جس کو اس نے مارا اس میں جان نہیں تھی, اس کے اندر زندگی نہیں تھی, اس کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے کہ اللہ کے رسول اس بندے نے مجھے زخم لگایا, میرے پاؤں کے اندر تکلیف ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 دن ٹھہر جا, اپنے زخم کو آرام آ لینے دے, پھر ہم تیرا قصاص لے لیں گے, اسی جیسا زخم اس کو لگا دیں گے. اس نے کہا نہیں, میں تکلیف کے اندر ہوں, مجھے ابھی بدلہ چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ماہر شخص کو بلایا اور کہا اس کے زخم کا اندازہ لگا کے اس کو بھی اس قسم کا زخم لگاؤ. جس نے زخم لگایا تھا اس کو اسی طرح کا زخم لگایا گیا, لیکن جس کو زخم لگایا گیا تھا اس کو آرام آ گیا. جس کی وجہ سے لگایا گیا تھا, جس کو پہلے زخم لگا تھا, اس کو آرام نہیں آیا, پاؤں لنگڑا ہو گیا. پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے خود تجھے کہا تھا جلدی نہ کر, تاکہ ہم دیکھیں کہ پاؤں کا زیادہ نقصان تو نہیں ہو گیا, اس لیے جب زخم لگ جائے تو صبر کرو. آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں, پھر اس طرح کسی بندے کو کسی کے جسم پہ زخم لگانے کی جرت ہوئی؟ واقعات نہیں ملتے. اگر مزید مطالعہ کریں گے شاید کوئی ایک آدھ مل جائے, لیکن جب سزا ملتی ہے, قصاص ملتا ہے, انصاف کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور یہ وہ نبی فیصلے کر رہا ہے جو ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایک بندے کو سزا ملی, لاکھوں بندے صدیوں کے لیے سکون میں چلے گئے. اسے رحمت نہیں کہتے تو اور رحمت کسے کہا جاتا ہے؟ یہاں کہتے ہیں جی عدالت کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں کہ عدالت کی توہین نہیں ہونی چاہیے. معزز عدالت, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, یہ ہمارے معزز ادارے ہیں, ان کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب انہیں معلوم ہو کہ ہمارا یہ فیصلہ چیلنج ہو جائے گا, اس میں یہ خرابی ہے, یہ سقم ہے, عدالت کا وقار اٹھ جائے گا, تو اس میں قصور ایسا فیصلہ کرنے والوں کا بھی ہے. عدالت اور عدل اور فیصلے کا وقار, اس کے اندر عدلیہ کا مرکزی کردار ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ نہ کرے کہ نظام عدالت پہ استہزاء کیا جائے اور اس کا تمسخر اڑایا جائے. اس طرح کا فیصلہ نہ کیا جائے, فیصلے مضبوط بنیادوں پہ ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب معاملات آتے تھے تو رسول رحمت علیہ السلام جاننے کے بعد, پرکھ کے بعد اگلے بندے سے اقرار کرواتے تھے
اور جب آپ کے پاس کوئی سکہ گواہی ہوتی تھی کہ یہ بندہ مجرم ہے لیکن وہ مانتا نہیں تھا تو آپ علیہ السلام اس مجرم کو، ایک صحابہ کی کمیٹی تھی، اس کے سپرد کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسے منا کے لے کے آؤ۔ جب کوئی گواہی ہو، شہادت ہو، تو مجرم نہ مانے اس مجرم پہ سختی کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ، زبیر ابن عوام سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجرم ان کو سونپا جس کی شہادت اور گواہی آپ کے پاس تھی، لیکن وہ رسول رحمت علیہ السلام کے سامنے آ کے مکر گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زبیر اسے مناؤ۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس پہ سختی کی اور اس کے جسم کو جب پسیجا تو وہ پھر مان گیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ عورت حاتب بن ابی بلتہ کا خط لے کے گئی جس میں انہوں نے خط لکھ دیا تھا مکہ کے لوگوں کو کہ رسول رحمت مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، غزوہ مکہ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ راز لیک کر دیا انہوں نے۔ بہرحال اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عورت کے پاس پہنچے اور اسے کہا خط دو، تو اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا تو خط دے گی یا پھر علی کی تلوار تیرے سر کو اتارے گی۔ تو جب گواہی ہو، گواہی کیا تھی کہ رسول رحمت نے فرمایا کہ خط اس کے پاس ہے، گواہی ہو، ثبوت ہو، اس ثبوت کی بنیاد پہ اقرار کروانے کے لیے سختی کرنا، اس کا جواز بھی رسول رحمت علیہ السلام کی عدالت سے ملتا ہے۔ لیکن ذاتی انتقام کے لیے فیصلوں کی بھینٹ چاڑ کے پرانی فائلیں کھول کے کسی کو اپنے انتقام کی نظر کرنا، تو میرے جج اور میرے وکیل بھائی سن لیں کہ یہ دنیا میں زندگی 1000 سال کے لیے نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ میں بار بار یہ آیت پڑھی جاتی ہے مالکی یوم الدین، یوم جزا آنے والا ہے۔ بال برابر وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، رائی بھر عمل خرابی ہوگی وہ بھی لائی جائے گی، رائی بھر خیر بلائی ہوگی وہ بھی لائی جائے گی، ہم عدل انصاف کی کسوٹی پہ قیامت کے دن فیصلے کریں گے کہ کسی کو ان فیصلوں پہ اعتراض اور تحفظ نہیں ہوگا۔ چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کون سا سارے جج بیٹھے ہیں، میاں چنو مرکزی مسجد میں وکیلوں پہ جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، یہاں کون سا سارے وکیل بیٹھے ہیں؟ آپ نہ جج ہیں نہ وکیل ہیں، یہ تو پروفیشنل ڈگری ہے، لیکن خاندان میں کوئی 2-4 محلے والے کبھی آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آ ہی جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ جج ہوتے ہیں اس وقت۔ جج کا مطلب ہے کہ جس بندے کے پاس 2 بندے فیصلہ کروانے کے لیے آ جائیں۔ جج کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے، پرے پنچایت والا بندہ بھی جج ہوتا ہے، اگر وہ غلط فیصلہ کرے تو وہ بھی مجرم ہے، وہ صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ یہ نکاح طلاق کے جو معاملات خراب ہو جاتے ہیں یہ عدالتوں میں تھوڑی حل ہوتے ہیں، کون حل کرتا ہے؟ پرے پنچایتیں حل کرتی ہیں۔ پھر بچوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، وراثت کے اختلاف ہو جاتے ہیں، اور بعض لڑائیاں طول پکڑ جاتی ہیں، تھانہ کچہری بھی ہو جاتا ہے، بالآخر سلو کہاں ہوتی ہے؟ کسی سیانے کی بیٹھک میں۔ اور اس کو سیانہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ سیانے فیصلے کرتا ہے، دانش مندی کے فیصلے کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جمعہ آپ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے سائیڈ نہیں مارنی، طرفداری نہیں کرنی کہ یہ پارٹی میری طرف کی ہے۔ جب آپ کو ثالث بنا لیا ہے، آپ ثالث ہیں، آپ تیسرا فرد ہیں، آپ تیسرا پرسن ہیں، آپ پارٹی نہیں ہیں۔ جج پارٹی نہیں ہوتا، جج
جج پارٹی نہیں ہوتا. جب جج پارٹی بن جائے وہ جج نہیں رہتا. ثالث پارٹی نہیں ہوتا. میرے پاس اہل حدیث اور بریلوی دو ساتھی آ جائیں, اب میں اہل حدیث کے ساتھ اہل حدیث نہیں اور بریلوی کے ساتھ ہے, میں اب ثالث ہوں, میں اب پارٹی نہیں ہوں, میں تھرڈ پرسن ہوں, میں وہ درمیان کا کانٹا ہوں جس پہ دو پلڑے لٹکتے ہیں. اب میں نے وہ درمیان کا کانٹا بننا ہے, جہاں وزن ہوگا, جہاں حق ہوگا, ندور مع الدلیل حیث دارت, جس طرف دلیل ہوگی اس طرف میں جھک جاؤں گا. یہ تھی وہ انصاف کی بنیاد جس کے بارے رحمت کائنات کے یہ جملے تھے کہ اتنی عزت والی ذات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقصد صرف مثال دے کے سمجھانا تھا, ورنہ کوئی فرشتہ بھی ان کے بارے نہیں دل میں خیال لا سکتا. لو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدها, یہ تو فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, وہ اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. ممکن ہے ہی نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے کہ جج وہ ہے جس کی اپنی بیٹی بھی عدالت میں کھڑی ہو تو باپ نہیں بنے گا, پارٹی نہیں بنے گا, ثالث. یہاں ہم پارٹی ہیں, کچھ نون لیگ کے جج ہیں اور کچھ دوسری پارٹیوں کے جج ہیں. پارٹی نہیں بنتے. جب انسان پارٹی بنتا ہے تو یہ پارٹی بازی انصاف کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. قرآن مجید کسوٹی ہے, معیار ہے, پرکھ کرتا ہے. کسی موقع پہ میرے عزیز بھائیوں کوئی بھی فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آ سکتا ہے. جب آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں, اگر سمجھ ہو تو کریں, اگر سمجھ نہ ہو تو فیصلہ نہ کریں. پارٹی نہ بنے, بلا وجہ فیصلہ دنیا میں کر کے ایک کا نقصان کر دیا, ایک کا فائدہ کر دیا, دوزخ اپنے لیے لے لی, کوئی ضرورت نہیں. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں. اگر اس چیز کا خدشہ ہے تو پھر آپ انہیں کہیے کہ بھئی میں آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتا. شریعت آپ کو پابند نہیں کرتی کہ آپ فیصلہ کرو, لیکن جب آپ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر شریعت پابند کرتی ہے. اللہ تطغوا فی المیزان, سرکشی نہ کرو, بے ایمانی نہ کرو, بے انصافی نہ کرو. عورت کو مارا تھا نا مرد نے, کہتے ہیں جی اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں, اس عورت کے قصاص کے اندر بندہ قتل کیا گیا. ایک فیصلہ رسول رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. حضرت محیصہ اور حضرت عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں گئے. خیبر میں یہودیوں کی کثرت تھی. تو حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں باغ سے باہر آیا تو تھوڑی دیر کے بعد گھوم پھر کے ایک جگہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سہل ابن عبداللہ کی وہاں لاش پڑی ہوئی. اب سہل کے خاندان والے یہ چچا زاد رشتہ دار بھی تھے, محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل ابن عبداللہ. قصہ رحمت کائنات کی بارگاہ میں, کیس رسول رحمت کی بارگاہ میں آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کو, ان کے نمائندہ گروپ کو وہاں سے آپ نے بلایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ تمہارے علاقے میں گیا تھا, وہاں سے اس کی لاش ملی ہے, تو تم نے اسے قتل کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم نے قتل نہیں کیا, ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں. محیصہ لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی قسم دیتا ہوں کہ نہ مجھے اس کے قتل کا پتہ ہے, نہ میں اس کے قتل میں اشارے کنائے میں شریک ہوں. اب اس مقتول کے ورثاء بیٹھے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی محیصہ
اور اس کے بھائیوں کی قسم پہ یقین کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہودی بھی قسم دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہودیوں کی قسم پہ یقین، ہم یہودیوں کی قسم کو قبول نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے نمائندہ گروہ کو فرمایا کہ تم 100 اونٹ کی دیت دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جہاں مرضی قسم لے لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم پھر تم سے 50 قسمیں لیں گے۔ ان سب نے بھی اتفاق کہا کہ ہم 50 کے 50 بندے قسمیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ بھی بری ہو گئے اور محیصہ لوگ بھی قسم دے کے بری ہو گئے۔ اب مقتول کی دیت کتنی بنتی ہے؟ 100 اونٹ، اس میں 40 گابن اونٹنیاں۔ 100 اونٹ کوئی تھوڑا ہوتا ہے؟ 7-8 من گوشت نکل آتا ہے ایک اونٹ سے۔ ایک اونٹ کی دیگیں پکانی ہونا تو پتہ چل جائے کتنی دیگیں بنتی ہیں۔ 100 اونٹ جس میں 40 گابن اونٹنیاں بھی، یا 40 اونٹنیاں اگر گابن نہیں ہے تو بھی۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بھی گھر بھیج دیا اور محیصہ لوگوں کو بھی گھر بھیج دیا اور مقتول کے ورثاء کو بھی گھر بھیج دیا؟ نہیں، سلطنت سے، بیت المال سے 100 اونٹوں کی دیت ادا کی گئی۔ 100 اونٹوں کی دیت ادا کی گئی۔ یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے جسٹس کا فیصلہ۔ وہ جج صاحب کے پاس کہتے ہیں نا، بندہ گیا، اس نے کہا اس نے میرے سر میں روڑا مارا ہے، جج صاحب میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا گل تو تیری ٹھیک ہے، نظر بھی آ رہا ہے تیرا سر پاٹا ہے، تیرے تے ظلم ہوا ہے۔ اور دوسرے بندے آ کے جج صاحب انہیں پہلے مینوں گال کڈی ترے جاندے نو، تسی دسو کہ گال کڈن والے نو، دھی بہن دی گال کڈن والے نو اسی انہوں بخشاں گے؟ مینوں غصہ آیا، میں یہ پتھر ماریا۔ انہوں نے کہا گل تو تیری بھی ٹھیک ہے۔ وہ تو تیسرا بندہ کھڑا سی، انہوں نے کہا جج صاحب ایک غلط ایک صحیح ہے، ایک حق تے ایک باطل تے، تسی دو دیاں گلاں ٹھیک کرتیاں۔ وہ جج بیچارہ میرے لگا سی کہنے لگا گل تو تیری بھی ٹھیک ہے، گلاں ساریاں دیاں ٹھیک ہے۔ تے جیڑا لٹیا ہے وہ بیچارہ ویلا ہاتھ جھاڑ کے جڑے 4 آنے ہے لا کے انہاں وکیلاں نو کھوا کے ننگا ہو کے گھر آ جاندا، ککھ پلے نہیں جے چھڑدا۔ اے ساڈا نظام انصاف۔ ٹائیاں شائیاں لائیاں نے اداں ماشاءاللہ، اتوں کالیاں شرٹاں پائیاں نے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، اج کل تو انہاں چ بڑی چینجنگ آ گئی ہے، میرے کو انہاں دا ریکارڈ موجود ہے۔ کسے زمانے چ انہاں نو بچھو آندے ہوندے سن، بچھو آندے ہوندے سن، بچھو۔ مہنگا وکیل کرو، مہنگا۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 3200 چ وکیل کیتا۔ کنے چ؟ 3200 چ۔ بندہ پھانسی لگ گیا، پنڈ دے وکیل نے آخیا میں لڑنا کیس تھا، انہوں نے کہا نا اسی وڈے وکیل کو کیس لڑانا۔ 3200 چ وکیل کیتا، 3200 بھلے دور چ 3200 چ بندہ پھانسی لگ گیا۔ وہ پنڈ دے وکیل نے پوچھا، انہیں کیا ہویا کہ وہ کیس کسی پاسے لگا کہ نہیں لگا؟ انہوں نے کہا 3200 روپیہ لگا، لیکن کیس اداں ہویا کہ بندہ پھانسی لگ گیا۔ انہوں نے کہا شہزادیو سانو دس دے، اسی یہ کم 32 روپیہ چ کرا دینا سی، یہ بندہ ہی پھانسی لانا سی۔ اگر گیڑے اور چکر ہی لگوانے، انصاف نہیں دینا، تو پھر یہ ڈگریاں، پھر یہ کاغذ، یہ پلندے، یہ جناب علی صبح و شام کے گواہیاں اور خط اور کتابت اور یہ اور وہ، یہ کیا ڈکوسلے۔ اور اس عورت کی بات بڑی خوبصورت ہے جس ایک جملے پہ اس جو جوڈیشری سسٹم ہے ہمارا، یہ انصاف کا جو سسٹم ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وہ مثال کافی ہے کہ وہ جج صاحب کے پاس گئی اور جج کو اپنا آدھی پنجابی زبان جو وہ سمجھدی سی، جنی انہوں زبان آندی سی، انہیں آپ دا کیس جج صاحب دے سامنے رکھیا۔ تو جج صاحب نے آخیا مینوں تیری گل دی سمجھ نہیں آ رہی، تو وکیل کر لے۔ انہوں نے کہا جج صاحب بڑی عجیب گل ہے، سمجھ تانوں نہیں آندی، وکیل میں کر لاں؟ یہ اپنے لیے وکیل رکھیں۔ جو بیچارہ مدعی ہے وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، پھر فیسیں، پھر سسٹم۔ ہم تو مولوی لوگ بھائی
کر سکتے کہ اللہ محفوظ رکھے بھائی، ہاسپٹل سے اللہ محفوظ رکھے. اور کیا خوبصورت وہ دعا ہے، عدل کری نہ انصاف کری بس معاف کری. انہاں عدالتاں چ جا کے انصاف ملے نا، او تو بہتر ہے کہ اللہ نوبت ہی نہ لے آوے، گھر ہی رکھے اللہ تعالی. یہ سسٹم، یہ نظام محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، میرے وکیل بھائی اگر یہاں ہیں یا میری بات سنیں گے یا سن رہے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ محمد علی جناح ایک ایماندار لائر تھے، وکیل تھے. یہ بڑا مقدس پیشہ ہے. علامہ محمد اقبال کیا تھے؟ بیسک ایک وکیل تھے، انصاف کے مطابق فیصلے کرنے والے. ان وکیلوں سے اللہ نے یہ کام لیا کہ اتنے بڑا ملک بنانے میں ان کا کردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدود کے نفاذ جب تک یہ نہیں ہوں گے تب تک جو کچھ مرضی یہاں آ جائے یہاں امن اور چین نہیں آئے گا. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قبیلہ کے لوگ حاضر ہوئے. اس قبیلے کے دو نام تھے، دو قبیلوں کے لوگ تھے، ارینا اور عقل. کیا تھے؟ عین کاف لمبا کتاب والا لام، عقل اور ارینا. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پیٹ خراب ہو گئے. رسول رحمت علیہ السلام نے مدینے کے باہر ان کو ٹھہرایا، وہاں چرواہوں کی ذمہ داری لگا دی کہ ان کو دودھ بھی پلاؤ، ان کا علاج کرو. دودھ پینے لگ گئے، رسول گرامی کے تجویز کردہ نسخے کے مطابق میڈیسن لینے لگ گئے. علاج ہو گیا. جب صحیح ہو گئے تو دین سے مرتد بھی ہوئے. چرواہے کو قتل کیا، قتل کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں وہ کاٹ ڈالے اور گرم سلائیاں اس کی آنکھوں میں پھیری تاکہ مدینے پہ دہشت پھیلے کہ ہم بڑے جابر قسم کے قاتل ہیں. اور سارا مال ہانک کے لے گئے. مدینہ خبر پہنچی، رسول گرامی علیہ السلام نے فورس دوڑائی، سارا قبیلہ پکڑا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری کائنات کے لیے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا تمام لوگوں کا مال سلب کرو، بیت المال میں جمع کرواؤ، اور قبیلے کے ایک ایک شخص کی ان کے ہاتھ بھی کاٹو، ان کی ٹانگیں بھی کاٹو، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر کے تپتے ہوئے پتھروں پہ ان کو پھینک دو، تاکہ پورے مدینے میں، عالم اسلام میں، تاریخ انسانیت میں پتہ چل جائے کہ کسی بندے کو جبرن تشدد کے ساتھ قتل کر کے وحشت اور دہشت گردی پھیلانے کا انجام کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انہیں اس انداز میں قتل کر کے پھینکا گیا، وہ تکلیف کی شدت سے پتھروں کو دندیاں کاٹ رہے تھے، پتھروں کو دندیاں مار رہے تھے، اور پھر پہاڑوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھینکوا دیا. کسی کو جرأت نہیں ہوئی. یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ پینسرا کے قریب پچھلے دنوں وہ سلنڈر پھٹا گاڑی کا، 12 بندے لقمہ اجل بن گئے، کوئی والی وارث نہیں. جو مرضی چاہتا نیچے گاڑی کے بندہ کچل دیتا، کوئی پرسانے حال نہیں. 20-25 ہزار روپیہ دے کے یہ گاڑی چھڑوا لیتے. وہ جی گڈی واجی جاندی ہے. رسول رحمت کی خدمت میں ایک عورت کو لایا گیا کہ اللہ دے رسول نے آپ دی سوکن دے ٹھڈ چ چھٹی ماری، کپاس کی چھڑی ماری ہے. کیا مارا؟ اپنی سوکن کے پیٹ میں چھڑی ماری. وہ حاملہ تھی، اس کا بچہ بھی ضائع ہوا، وہ مر بھی گئی. آپ علیہ السلام نے جو مری ہے اس کے عوض میں اسے مار دو، اور جو بچہ اس کے پیٹ کا ضائع ہوا ہے اس بچے کی دیت کے اندر ایک غلام کے پیسے اس کے خاندان سے وصول کرو، تاکہ خاندان والوں کو پتا چلے کہ عورتوں کے ہاتھوں کو شتر بے مہار نہیں کرتے. چھڑی ماری تھی، پوری بس ماری، گاڑی کچلی، کوئی پوچھنے والا نہیں. انتقام کے لیے لوگ گاڑی لائسنس کے ذریعے سے بندے مار دیتے ہیں. اور یہ بندے مار برگیڈ جو ہیں، اس طرح کے قاتل ڈکیت ہیں، بندے قتل کرنے والے، کیا یہ انہوں نے نہیں مرنا؟
سب سے پہلے قیامت کے دن جو انصاف کا ترازو لگنا ہے، حقوق العباد میں سے جو فیصلہ ہونا وہ انسانوں کے قتل کا فیصلہ ہے۔ کسی کی عزت سے کھیل لینا، کسی کی جان سے کھیل لینا، فیصلہ نافذ کرنا۔ اب یہ جو تخریب کار تھے عقل اور ارینا کے، جس قسم کی ان کو سزا ملی، تاریخ شاہد ہے، پھر کسی قبیلے کو اس قسم کی تخریب اور اس قسم کا فساد کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ حدود اللہ کا نفاذ ہے، امن سے رہنے والے کے لیے امن ہے اور فساد کرنے والے کو فساد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بنو نذیر جو جلا وطن ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غزوہ خیبر ہوا۔ خیبر کے اندر یہ جو حیی بن اخطب تھے، سیدہ صفیہ جو بعد میں ام المومنین بن گئیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد، یہ بڑا مضبوط خاندان تھا، معاشی طور پہ سٹرونگ خاندان تھا۔ ان کے خاندان میں ایک بہت بڑے اونٹ کی چمڑی ہوتی تھی، وہ سلائی کر کے انہوں نے، جس طرح تھیلی نہیں ہوتی وہ بڑا، گویا کہ بہت بڑا تھیلا، اس کے اندر یہ سونا جمع رکھتے تھے، خزانہ۔ اس خزانے کو یہ سود پہ بھی دیا کرتے تھے، بعض دفعہ پیسہ لے کے او خزانہ ویسے کئی بندیاں نو پار بناؤن لی دے دیندے سن۔ کسی بندے نے تجارت کرنی ہے نا تے پارٹی نو پھساونا ہے تے لہذا سرمایہ تو وکھاونا پینا ہے، انہیں کہنا بھی اپنا یودھی صاحب وہ جو حیی تھا، اور اسے کہتے تھے ابی ابن الحقیق کا خاندان، ابن الحقیق یا حقیق کا خاندان، یہ معروف تھا۔ وہ پیچھے سے جاتے چھپ کے، اس سے خزانہ لیتے، خزانہ کرائے پہ دیتے تھے، خزانہ وہ پھر خزانہ دکھاتے اور پارٹیوں کو پھنساتے، اس طرح کا یہ کاروبار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خزانے کی خبر تھی۔ جب انہیں مدینہ سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، تو انہیں اجازت دے دی گئی کہ خزانہ ساتھ لے جاؤ۔ پھر یہ خیبر میں جا کے شرارتیں کرنے لگے۔ وہاں جب لڑائی ہوئی تو جو مقابلے میں آئے وہ مارے گئے، کچھ نے قلعے بند کر لیے۔ جب قلعے بند ہو گئے تو حقیق رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا بات کرنے کے لیے۔ یہ چچا تھا حیی بن اخطب کا، اس کی بیٹی اس کے گھر میں تھی، سیدہ صفیہ یعنی حقیق کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں معاف فرما دیں، جبکہ جنگ کے اندر جو مقابلے میں آ جائے، جب پکڑا جائے اسے معافی، آپ نے ایک شرط پہ اسے معاف کرنا، معاہدہ لکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں اور بچے لے جاؤ، عورتیں اور بچے لے جاؤ، جو اونٹوں پہ لاد سکتے ہو وہ بھی لاد لو، اور جو اس کے علاوہ خزانہ ہے وہ تم نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم خزانہ ساتھ لے کے گئے یا خزانہ تم سے نکل آیا تو یہ معاہدہ نہیں ہے، پھر تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو جنگ کے موقع پہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، طے پا گیا۔ جب نکلنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خزانہ لایا گیا، تو آپ نے فرمایا اس میں وہ جو اونٹ کے اندر خزانہ ہوتا تھا وہ نہیں ہے۔ آپ نے حیی بن اخطب کو بلایا، فرمایا بھی وہ خزانے والا تھیلا کتے؟ وہ کہنے لگا ہم نے خرچ کر لیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنائی دیکھیے، آپ نے فرمایا اتنا عرصہ تم کو ہو گیا ہے مدینے سے آئے ہوئے، اور جب تم مدینے سے آئے تب تمہارے پاس تھا، اتنے عرصے کے اندر تو خزانہ ختم نہیں ہو سکتا، وقت کم ہے اور خزانہ۔ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ ان پہ ذرا پانچا، ذرا ان کے اوپر شکنجا کسو اور حقیق کو منواؤ، حیی کو منواؤ۔ جس طرح میں نے کہا کہ منوانے کے لیے گواہی موجود ہو تو سختی کی جا سکتی۔ جب سختی ہوئی تو وہ مان گیا کہ فلاں جگہ کھنڈرات ہیں، ہم نے اس جنگ سے پہلے وہ خزانہ ان کھنڈروں میں پھینکا تھا، اور کچھ لوگ گئے وہاں سے وہ خزانہ مل گیا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تم نے دغا کیا لہٰذا جو معاہدہ ہمارا ہوا تھا وہ معاہدہ تم نے خود توڑ دیا۔ اور اس کے بعد جو سزا تھی جنگ کے موقعوں پہ ہوتا ہے قتل کرنا دشمن کو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا نافذ کی، کیونکہ آپ خود بھی عہد کی بڑی پاسداری کرتے تھے۔ جنگ کے عین موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لشکر کے اندر ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، تو 2 سپہ سالار آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کے لیے۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ یہ 2 سپہ سالار اللہ کی نصرت ہیں، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں پیچھے دشمن نے پکڑ لیا تھا، اور انہوں نے کہا
کہ ہم تمہیں ماریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں کہا ہمیں نہ مارو، ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دشمن کو زبان دے آئے ہو تو پھر محمد کے لشکر میں کھڑے ہو کے دشمن سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ زیریں پہن لی جاتی، سر پہ خود پہن لیے جاتے، کیا پتہ چلنا تھا؟ نہیں، انصاف تھا، یہ نظام عدل تھا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آفاقی اصول تھے، اور ان کا نفاذ کرنا، مجرم کو فوری طور پہ سزا دینا، ایک ڈاکو پکڑا جائے اور اس کو سزا دے دی جائے، پورے علاقے میں کئی مہینوں کے لیے امن اور شانتی ہو جاتی۔ آئیے میرے بھائیوں، یہ میں نے چند فیصلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عدالت کے اور کائنات کے اولین سب سے بڑے اسلام کے جج جسٹس کے انصاف کے بانی مبانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو کچھ باتیں یقیناً آپ کو یاد رہیں گی، لیکن جب آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں، اگرچہ روٹی کا فیصلہ ہو، پانی کا فیصلہ ہو، اگرچہ دکان کی تقسیم کا فیصلہ ہو، تو ساری معلومات لیں، ناقص معلومات کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ نے فیصلہ کر دیا ناقص معلومات کے مطابق، فیصلہ نافذ ہو جائے گا، گنہگار آپ ہوں گے، گنہگار آپ ہوں گے۔ تو کوئی ضرورت نہیں کسی کی جگہ پہ گنہگار ہونے کی، اور بہت جلدی یہ بھی نہیں کہتے کہ میں آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، ان کے معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو جب انسان درمیان میں آتا ہے تو پس جاتا ہے کہ اپنے ناراض ہوتے ہیں اگر حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اور حق کے مطابق فیصلہ نہ کیا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ اسی لیے اس سیٹ کو دو دھاری تلوار کہا گیا ہے کہ یہ بندہ اس طرف سے ذبح ہوتا ہے یا اس طرف سے ذبح ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑا حساس ترین مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں عدالت کے احترام کے لیے ہم لوگوں کو تلقین کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہماری ممبر و محراب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کم از کم یہ تاثر دیں کہ یہ جو جسٹس ہوتے ہیں یا یہ منصف یا قاضی ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی ایسی ڈگریاں ہوتی ہیں کہ صرف یہی انصاف کر سکتے ہیں۔ اصل جو انصاف کی بیس اور بنیاد اور معلومات ہیں وہ کہاں موجود ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب میں، آپ کے دین میں، من حیث القاضی، رسول رحمت علیہ السلام کے روشن فیصلے۔ بات آگے چلی تو میں مزید آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے نظام کے اندر کہاں کہاں سقم ہے، اور ہم مل کے اس کی اصلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یقیناً ہم اس میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون آپ کو کہاں کہاں تعاون کرتا ہے، اور کون کون سی شق آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، قانون کو ریڈ کس طرح کرتے ہیں، آئین کا مطالعہ کس طرح کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس ممبر سے آپ کی نظر کی جائیں گی، اور جو اہم ترین دفعات ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، آئین بنانے کے اصول وہ ذکر کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں اویئرنس ملے گی، آگاہی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے نظام میں انصاف کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسے اللہ نافذ کرنے کی توفیق دے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ، کیے گئے وعدے بھی پورے کرو جو منصب پہ آنے سے پہلے تم کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد جب تم آ جاؤ اس کرسی پہ تو پھر اس کا تقاضا نبھاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ اس کی دشمنی کی بنیاد پہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو، اور کسی بندے کی محبت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ اس کی محبت کی بنیاد پہ اس کے حق میں فیصلہ کرو۔ خلاف فیصلہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں جاتا، حق میں فیصلہ محبت کی بنیاد پہ نہیں جاتا، بلکہ خلاف فیصلہ بھی اصول کی وجہ سے جاتا ہے، اور حق میں فیصلہ بھی اصول کی وجہ سے جاتا ہے، فیصلے کی وجہ سے جاتا ہے، پرکھ کی وجہ سے جاتا ہے۔ جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دینا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ دشمنی کیوں نہ ہو، جس کا حق نہیں بنتا اسے نہیں دینا، اگرچہ اس کے ساتھ دوستی کیوں نہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔